أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 سے ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ جیسا کہ ہر سیشن کے شروع میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے آخر میں آئی، اور اب اس کے اندر مشرکین مکہ کے لیے وعید تھی کہ ان کے خلاف اب فائنل کال دے دی گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، یار یہ دو بندے میں ان کو بھی میسج کر لوں، یہ ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں مجھے ایک اور محسن بھائی کدھر ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب غزوہ حنین کا ذکر کیا اسٹریٹ۔ یہ جو آیت نمبر 25 ہے، معذرت سے 25 سے 27 ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو یہ باور کروایا جائے کہ وسائل بے شک انسان کے پاس ہوں، مطلب اسباب پورے بھی کیوں نہ ہوں، لیکن اسباب پورے ہونے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اور اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ یہ انسان ہرگز کلیم نہیں کر سکتا، جو مومن ہے، جو اعتقاد رکھتا ہے، وہ نہ یہ سوچ سکتا ہے اور نہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ میری تیاری پوری ہے، اسباب میرے پاس پورے ہیں، لیکن اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کامیابی کا انحصار اور کسی بھی کام کے مکمل ہونے کا انحصار یا رزلٹ کا انحصار اللہ کی مدد کے اوپر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مومنین کو یہاں حنین کے لیے ایک دم وارننگ بھی دی، تیار بھی کیا، اور لیسن بھی مسلمانوں کے لیے یہاں لرن کرنا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد مسلمانوں نے رومن اور پرشین امپائرز کے ساتھ جنگوں کو لڑنا تھا، اور ڈسپلن کو سکھانا، اسباب کے پورے ہونے کے باوجود اللہ پر کامل یقین رکھنا اور اللہ ہی سے مدد مانگنا وہ ضروری تھا۔ ہم نے جب یہ پچھلی صورت مکمل کی تھی، اور جب ہم نے سورۃ الانفال میں یہ چیز دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہی بار بار باور کرواتے تھے کہ جو مومن ہوتا ہے اس کا اعتقاد اللہ پر ہوتا ہے، وہ اسباب کی طرف نہیں بھاگتا، اسباب کی تیاری ضرور کرتا ہے، اپنی ریسورسز کو پورا کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، لیکن وہ دعا گو رہتا ہے۔ ایک بچہ یا ایک انسان اگر پوری تیاری کر کے ایگزام دینے جائے تو وہ ایگزام دے کر پھڑے نہ مارے، وہ اللہ سے دعا کرے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک بندہ کوئی بزنس ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، محنت پوری کرتا ہے،
आजिज़ी के साथ करे, और अल्लाह से उसका मतलब हमेशा अल्लाह से उसकी बरकत तलब करे, और इस चीज़ पे यकीन रखे कि फाइनल वर्डिक्स, जो भी कंक्लूजन आएगा, ठीक है, वो अल्लाह से दुआ मांग कर आएगा। मतलब फाइनल अथॉरिटी किसी भी चीज़ की वो क्या है? अल्लाह है। ये आयत भी यहाँ ये चीज़ बताती हैं। अभी हम इसकी तिलावत करते हैं, फिर इसका मतलब सियाको सबाक देख लेंगे, और फिर ये जो ज़ाहरी इसका मतलब था वो मैंने आपको बयान कर दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन। यकीनन अल्लाह ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फतह दी। अब देखें, कौन से मैदान इससे पहले फतह किए थे? बदर, खंदक में डिफेंस अच्छा था, बदर था, फतह मक्का थी, सुलह हुदैबिया थी। अब अल्लाह कह रहा है लक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, तुम्हें हमने बहुत से मैदानों में फतह दी। वयौम हुनैन, और हुनैन की लड़ाई का दिन याद करो। इस अजबतकुम कसरतकुम, ठीक है, तुम्हें नाज हुआ किस पे? अपनी कसरत पे, कि हमारी तो बड़ी तादाद है। फलम तुगनी अनकुम शैअन वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहुबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। लेकिन इसने तुम्हें कोई फायदा ना दिया। किसने? तुम्हारी कसरत ने। बल्कि जमीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई, और फिर तुमने क्या किया? पीठ फेर कर मुड़ गए, मतलब तुम मैदान जंग से भागने लगे। देखिए, अब अल्लाह ताला ने मोमिनीन से कहा कि देखो, अब हुनैन है। अब हुनैन किस टाइम हुई थी? हुनैन हुई थी फतह मक्का के बाद। ये हमने पिछली जब सूरत तौबा शुरू की थी, तब हमने पूरे सीरीज ऑफ इवेंट बताए थे। हुनैन हुई फतह मक्का के बाद, शवाल के महीने में। मोमिनीन ने फतह मक्का की, ठीक है। मक्का फतह करने का मतलब ये था कि मुसलमानों की जीत हो गई, सब लोग मुसलमान हो गए, और अबू सुफियान के घर को भी अमन का घर डिक्लेयर कर दिया गया। अब हुआ ये कि मुसलमानों की इतनी हैबत और दहशत बैठ गई सारे अरब कबाइल पे। लेकिन ताइफ में मौजूद दो कबाइल थे, बनु सकीफ और हवाजन, वॉरियर्स, जंगजू। इन्होंने अभी तक विड्रॉ नहीं किया। जब इन्होंने फतह मक्का होते देखा, तो इन्होंने मुसलमानों की रैकी शुरू कर दी। एक हदीस में आता है कि एक शख्स था जो कि हवाजन का मतलब वो था, रैकी करने वाला जासूस था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो वापस जा रहा था उसको कत्ल करने का हुक्म दिया। और एक सहाबी थे मुस्लिमा बिन अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हुदैबिया के ऊपर भी इन्होंने अल्लाह के नबी की बैत ली थी। और दौड़ते बड़े तेज थे ये, दौड़ में माहिर थे। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, क्योंकि दौड़ में माहिर थे, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि मतलब ये जासूस है, रैकी करने आया है, इसको मार दो। मुस्लिमा बिन अकू ने जाकर उसको कत्ल किया। और फिर अल्लाह के नबी ने उसके जो असले थे ना, मतलब जो गनीमत उस जासूस से मिली थी, वो अल्लाह के नबी ने मुस्लिमा बिन अकू को दे दी थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। अब आप ये देखें, ये मतलब एक ऐसे साहबी हैं जो इतने नोन नहीं। बहरहाल, तो मुसलमानों की हैबत फतह मक्का पे बैठ चुकी थी, सब के सब मुसलमान हो चुके थे। इवन हमने डिस्कस किया था कि जो सफवान था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो फतह मक्का पे भाग चुके थे, उन्होंने उसके बाद मुसलमानों को सपोर्ट भी करना शुरू किया, लेकिन मुसलमान नहीं हुए थे उस टाइम पे। मतलब दीन की तरफ उनको बुलाने के लिए उनको गजवा हुनैन का माले गनीमत अच्छा दिया गया। अब हुनैन होती है ताइफ के ऊपर। हवाजन और बनु सकीफ ने क्या किया? इन्होंने कहा कि अब हम मुसलमानों पर हवा मतलब धावा बोलेंगे। अब मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता लगा, तो आप अपने लश्कर को लेके ताइफ की तरफ निकले कि अब हम मदीना जाने से पहले ये जो हुनैन है इसके ऊपर हम जीत जाएंगे। अब मुसलमानों का लश्कर कितना? 12,000 का लश्कर। ठीक है। अब अल्लाह ताला ये तो कह रहे हैं इस आजबत कुम कसरतकुम, कि तुम्हें तो फख्र हो गया था अपनी कसरत पे। अब आप देखें, ये कौन 12,000 का लश्कर है? ये वही लश्कर है जिसमें, ये वही लश्कर है जो बदर पे 313 थे। और तब असबाब तो कम थे, लेकिन अल्लाह की तरफ देखते थे। अब यहां असबाब बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन पाऊं अल्लाह ने क्या किया? मतलब जमीन तंग कर दी। क्यों? क्योंकि असबाब पर घुमंड हो गया। किसी ने कह दिया कि यार आज तो 12,000 का लश्कर है, आज तो हम मतलब विन विन हो जाएंगे,
ہو سکتا ہے ان کی نیت بری نہ ہو، لیکن زبان سے بھی ایسے کلمات کہنا، مطلب اسلام میں اس کی احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ حوازن کے لوگ ایک دم رات کو مسلمانوں پہ دھاوا بول دیتے ہیں۔ جب وہ دھاوا بولتے ہیں تو وہ تیر انداز بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ تیر چلاتے ہیں مسلمانوں پہ بے انتہا، تیر چلاتے ہیں اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور مسلمان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف چند صحابہ رہ جاتے ہیں۔ وہی چند صحابہ، مطلب مخصوص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، جس میں سیدنا عثمان، علی، عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، اور باقی چند صحابہ، مطلب وہ آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، اور باقی صحابہ پیٹ پھیر لیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، ڈر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین، ثم انزل اللہ، اللہ نے نازل کی کیا؟ سکینتہ، تسکین، آرام، سکون، کس پہ؟ علی رسولہ، اپنے رسول پر، اور مومنین پہ، وعلی المؤمنین، اور مومنین پہ، ٹھیک ہے، اور اپنے لشکر بھیجے، وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، آسمان سے اپنے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی اور ان پر عذاب نازل کر دیا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کو پوری جزا دی، وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اوپر سے آسمان سے لشکر اتارے، کس لیے؟ کافروں پر عذاب کے لیے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اس کے بعد جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا، اور اللہ تو بخشنے والا ہے اور رحیم ہے اپنی بخشش کے معاملے میں۔ اگر اللہ غفور ہے تو رحیم ہے، اللہ رحمان ہے تو رحیم ہے، مطلب تسلسل کے ساتھ بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے تسلسل کے ساتھ، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، یہ اللہ کی صفت ہے رحیم کا ہونا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہوا یہ حنین پہ کہ جب بھگدڑ مچی نا، تو صحابہ مطلب وہاں سے چلے گئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اوپر سے تسکین دی اور غیبی مدد آئی۔ اور غیبی مدد کیسے آئی؟ میں یہ ایک بخاری کی ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، ایک منٹ میں اس کو ذرا اوپن کر لوں۔ حدیث نمبر 2874۔ ایک شخص نے پوچھا، اے ابو امارہ، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پہ تھے، ٹھیک ہے، اب یہ ذرا حدیث سنیے گا۔ اے ابو امارہ، کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں پیٹ پھیر لی تھی؟ تو ابو امارہ فرماتے ہیں، نہیں، خدا گواہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری تھی، البتہ جلد باز لوگ میدان سے بھاگ پڑے تھے، اور وہ لوٹ میں لگ گئے تھے۔ قبیلہ حوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے، اور ایک صحابی تھے ابو سفیان بن حارث، وہ اس خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لگام ابو سفیان کے پاس تھی، یہ ابو سفیان دوسرے والے ہیں، ابو سفیان بن حارث، اور ایک لگام سیدنا عباس کے پاس تھی، ٹھیک ہے، کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور جب یہ انہوں نے بھگدڑ مچی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی کلمات کہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، اور جس میں جھوٹ کچھ نہیں ہے۔ عربی میں یہ بڑے مشہور ہیں کہ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ آپ نے یہ رجز پڑھا، جب آپ نے یہ رجز پڑھا اور اس کے بعد مٹی اٹھا کر کفار کی طرف پھونکی، تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے مدد آئی، اور وہ کنکریاں حوازن کے لوگوں کو لگیں، اور لگنے کے بعد وہ جنگ ہار گئے۔ پھر مسلمانوں نے اکٹھے ہو کر ان پر دوبارہ اٹیک کیا۔ اب جب یہ اٹیک کیا تھا حنین کے موقع پہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کو مخصوص یہ سکھانا یہاں ضروری ہے کہ ہر کام اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اور وہ مال غنیمت کیوں آیا؟ کیونکہ حوازن اور بنو ثقیف سارا کچھ لے آئے تھے، اپنا مال بھی، بچے بھی، اولادیں بھی، بیویاں بھی، عورتیں بھی، سب کچھ انہوں نے فل اٹیک کیا تھا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب بہت سا مال آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے 100 اونٹ
صفوان کو دیے، 100 اونٹ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، کیوں؟ ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اب اس موقع پہ کچھ انصار کے جو جذباتی یا جوان لوگ تھے، صحابی تھے، ان کو یہ عمل مطلب اچھا نہیں لگا، ان کے ذہن میں کوئی چیز آئی۔ جب ان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ مطلب ناؤز باللہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا کہ یار محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ محبت غالب آ گئی ہے قریش کی۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچا دی۔ آپ نے ان کو بلایا، اور ان کے بزرگوں کو جب پتہ لگا، انصار کے بزرگوں کو، کہ انہوں نے کہا کہ ان سے یہ معاملہ مس ہینڈل ہو گیا، آپ انہیں معاف کریں، یہ بس اب جذباتی بات تھی۔ اور آپ نے ان کا یہ عذر قبول کیا، خالی قبول ہی نہیں کیا بلکہ ان کو یہ بتایا بھی کہ یہ میں نے دل جوئی کے لیے کیا ہے، میری محبت کبھی بھی قریش پہ غالب نہیں آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں اتر جائے اور انصار دوسری گھاٹی میں چلیں، تو میں انصار کے ساتھ دوسری گھاٹی میں چلوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ کیا انصار تم لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ کا نبی مل جائے اور باقی لوگ دنیا کا مال لے جائیں؟ تو انصار اس پہ راضی ہو گئے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اے انصار، میرے بعد تم لوگوں کے ساتھ ناانصافی والے معاملات ہوں گے، لیکن تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پہ ملو۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ مومنین، یہ جو سارے معاملات ہیں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے اس چیز کی ڈسٹریبیوشن کی گئی۔ اب جب مال غنیمت آیا تو جو حوازن کے لوگ تھے انہوں نے توبہ کر لی، کچھ مطلب ان کے وکیل آئے، ان کے لائر آئے، ان کے ریپرزینٹیٹیو آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختلف واقعات ہیں جو احادیث سے ملتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہمارا مال اور ہماری جو ہمارا مال اور جو قیدی ہیں، ٹھیک ہے، جو باندیاں ہیں یا جو لوگ ہیں، وہ آپ ہمیں واپس دے دیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے توبہ کر لی، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ہرگز دونوں چیزیں نہیں دوں گا، ہاں کوئی ایک چیز لینا چاہو تو لے لو، خواہ مال غنیمت لے لو یا اپنے قیدی لے لو، ٹھیک ہے؟ یہ اب ان کے مسلمان ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 سے 11 دن بیٹھ کر، حدیث میں آتا ہے کہ انتظار کیا کہ یہ کیا چیز کہتے ہیں۔ پھر جو ان کے لائر سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مال غنیمت رکھ لیں اور ہمیں ہمارے قیدی دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، اور آپ نے کہا، آپ نے پھر سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے مسلمانوں سے پوچھا یہ جو تمہارے بھائی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو اب یہ جو نئے مسلمان ہیں یہ اپنے قیدی واپس مانگ رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے مال غنیمت تو مسلمانوں میں تقسیم ہو چکا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم اپنے ان بھائیوں کو مال غنیمت، سوری، قیدی واپس کر دو ایز اے مال غنیمت، تو آپ لوگ بتاؤ۔ تو سب نے وہاں کہا ٹھیک ہے ہم ان کو واپس کرتے ہیں خوش جوئی سے، لیکن اللہ کے نبی کا انصاف دیکھیں، انہوں نے کہا ایسے نہیں، اپنے اپنے ٹرائبز میں واپس جاؤ اور وہاں ڈسکس کر کے اپنا ایک ایک ریپرزینٹیٹیو میرے پاس لے کے آؤ، جو قبیلہ مجھے یہ کہے گا کہ ہاں ہم یہ قیدی واپس کرتے ہیں، ہم اس کی بات مان لیں گے، اور جو یہ قبیلہ کہے گا کہ ہم قیدی واپس نہیں کرتے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو مال غنیمت دے کے اس سے قیدی لے لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ پھر ایک ایک بندہ واپس آیا مسلمانوں کے ٹرائب سے، اللہ کے نبی کو اس نے آ کے کہا کہ آپ سارے قیدی واپس لیں اور یہ حوازن والوں کو دے دیں۔ اس میں کچھ احادیث میں آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی حصے میں ایک لونڈی آئی تھی، اور جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا تو میں نے خوشی خوشی لوگوں کو بتایا، لوگ مطلب وہاں جیسے رش لگ جاتا ہے، تو حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ آپشن دی ہے، تو انہوں نے اس ٹائم، عمر نے کہا کہ میں نے اسی ٹائم کہا کہ میرے حجرے میں مطلب اسی طرح ایک باندی ہے، ایک قیدی ہے، تم اس کو بھی لے جاؤ۔ تو غرض کہنے کا یہ ہے کہ مسلمان اتنے ٹرانسپیرنٹ اور اونیسٹ تھے کہ جیسے ہی حکم اللہ کے نبی کا آتا تھا اس پر وہ فوراً سے عمل کر لیتے تھے۔ اسی طرح غزوہ حنین کی بات ہو رہی ہے، تو غزوہ حنین کے ساتھ ایک اور حدیث آتی ہے کہ جب مسلمان غزوہ حنین کے لیے طائف کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا، اس کا نام تھا ذات انوات۔
مشرقین کے لیے وہ درخت معتبر درخت گنا جاتا تھا، اور مشرقین اس پہ اسلحہ لٹکاتے تھے برکت کے لیے۔ تو مومنین نے یہ کہا، صحابہ نے عرض کیا، دیکھیں صحابہ نے 23 سال کی صحبت کے بعد یہ عرض کیا، ٹھیک ہے، کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمارے لیے بھی برکت کے لیے کوئی ایسی چیز مختص کروا دیں، ٹھیک ہے، جیسے مشرقین مکہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی ایک دم حیران ہو گئے، اور انہوں نے کہا آج تو تم نے وہی بات کی جو بنی اسرائیل موسیٰ کو کہتی تھی کہ اے موسیٰ، ناؤز باللہ ہمارے لیے اللہ کی ایک شبیہ بنا دو تاکہ ہم فوکس ہو کر عبادت کر سکیں۔ تو مومنین تم نے بھی آج وہی بات کر دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ برکت کا حصول، حالانکہ جتنے مومنین تھے، یہ جتنے صحابہ تھے، انہوں نے درخت کی بات کی تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی نعوذ باللہ کو شبیہ بنا دیں یا آپ اپنی شبیہ بنا دیں، لیکن عقیدہ توحید اور اللہ پر اعتقاد اس حد تک ضروری ہے کہ کسی بھی اس طرح کے عمل کی مطلب اینالوجی اللہ کے نبی نے اس شرک سے قائم کی جو کہ بنی اسرائیل کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2180، میں بعد میں گروپ میں بھیج بھی دوں گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں رکوع مکمل ہوگا ہمارا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، مطلب اے ایمان والو جو نجس ہے وہ کیا ہے؟ مشرک نجس ہے، طیب نہیں ہو سکتا، وہ نجس ہے۔ فلا یقربو، وہ پاس بھی نہ جائے، کس کے؟ مسجد الحرام کے، ٹھیک ہے۔ اس سال کے بعد یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ اب فائنل ورڈکس آ گیا کہ مشرک نجس ہے، مشرک مکہ نہیں جا سکتا۔ آج بھی یہی وجہ ہے کہ مکہ کے باہر لکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ ادھر انٹر نہیں ہو سکتے، اونلی فار مسلمس، نجس وہاں انٹر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ کہ اے مومنین، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں آنے سے روک دیں گے تو کہیں ایسا مطلب لوگ کم ہو جائیں گے، تو اللہ فرماتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ کا فضل ہے جو کہ تمہارے اوپر ہو کے رہے گا۔ آگے دیکھیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو حرام نہیں جانتے اسے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے تمہیں جزیہ دینے لگ دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اب مسلمانوں کی تلواروں سے کفار کے اوپر لڑائی کا حکم آ گیا، اور یہی وجہ تھی کہ مومنین نے پھر پہلے دیکھیں حنین کو مینشن کیا اور مسلمانوں کو اللہ الٹیمیٹ پاور یاد دلایا، اور اس کے بعد ساتھ ہی بتا دیا کہ لڑتے رہو ان کے ساتھ۔ اسی وجہ سے سیریز آف ایونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوئے، یہی وجہ ہے کہ آج اسلام اتنا پھیل گیا۔ تو یہ جو آیات ہیں ان کی نظر میں ان کی وجہ سے مکہ کے اندر مشرکوں کا داخلہ منع ہے، یہ اللہ کا رسول، اللہ کا اصول ہے، اور یہ آج بھی قائم ہے، اور یہ روز قیامت تک قائم رہے گا، خواہ کوئی بھی رجیم اس حرمین شریفین کی مطلب عبادت مطلب خدمت میں کیوں نہ لگاؤ، کوئی بھی خادم الحرمین شریفین ہو جائے، اللہ کا اصول وائلیٹ نہیں ہوگا مکہ کے اندر، یہی قرآن کا طریقہ ہے۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل جگہ تھی، وہاں اللہ کے نبی کافروں سے مشرکوں سے ڈائلوگ کیا کرتے تھے، اسی لیے آج کے دن وہاں پہ نان مسلمز کا جانا الاؤ کر دیا گیا، جو کہ ان کی اپنی لگائی ہوئی پابندی تھی۔ لیکن مکہ کے اندر یہ رول کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا کہ اللہ نے یہ رول بنا دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان آیات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔